بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ کشتی میں کسی سفر پر جا رہا تھا۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو کشتی دریا کنارے لگا کر وضو کرنے لگا۔ وہ وضو کر رہا تھا کہ اچانک اس کا برتن پانی میں جا گرا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو آواز دی کہ وضو والا برتن پانی میں جا گرا ہے۔ وزیر نے دریافت کیا کہ بادشاہ سلامت برتن کس جگہ گرا ہے۔ بادشاہ نے اپنی ہیرے کی انگوٹھی اتاری اور پانی میں پھینک کر کہا کہ اس جگہ گرا ہے۔ وزیر نے اس جگہ دریا میں چھلانگ لگا دی اور برتن پانی سے باہر نکال لیا، لیکن باہر آنے کے بعد جب اس نے برتن میں دیکھا تو حیران رہ گیا کہ بادشاہ کی ہیرے کی انگوٹھی تو برتن کے اندر پڑی تھی۔ وہ حیران ہو کر بادشاہ کو دیکھنے لگا اور کچھ سوچنے کے بعد بولا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے اس غلام نے کئی سالوں تک آپ کی خدمت کی ہے۔ اب میں بڑھاپے میں قدم رکھ چکا ہوں اور مزید آپ کی خدمت گزاری سے قاصر ہوں، چنانچہ اب میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے وزیر کو بہت روکا، لیکن وزیر کے بے حد اصرار پر بادشاہ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ وزیر اسی وقت بادشاہ کو خیر بات کہہ کر کشتی سے اترا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ بادشاہ اپنی کشتی پر سوار ہو کر آگے روانہ ہو گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد یکا یک دریا میں طغیانی آ گئی اور کشتی الٹ گئی۔ بادشاہ دریا میں ڈوبنے ہی والا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا تیرتا ہوا صندوق آ گیا۔ بادشاہ اس صندوق پر بیٹھ گیا۔ صندوق بادشاہ سمیت کچھ دور جا کر ایک انجان بستی کے ساحل پر جا لگا۔ بادشاہ نیچے اترا اور بستی میں چلا گیا۔ بھوک اور پیاس سے بادشاہ کا برا حال تھا۔ چلتے چلتے اچانک بادشاہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو اپنی ریڑھی پر بھنے ہوئے چنے بیچ رہا تھا۔ بادشاہ اس شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں یہاں مسافر ہوں، اور یہ کہ میں کشتی میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک سیلاب آ گیا اور میرا تمام ساز و سامان اور اشرفیاں دریا میں بہہ گئیں۔ بڑی مشکل سے جان بچا سکا ہوں اور ادھر پہنچا ہوں۔ اب میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تمہارا احسان ہوگا کہ اگر کچھ چنے کھانے کو دے دو۔ بادشاہ کی حالت دیکھ کر اس شخص نے کچھ چنے بادشاہ کو دے دیے اور ساتھ ہی آفر لگا دی کہ تم روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر مجھے لا دو گے تو میں تجھے اس کے بدلے میں چنے دیا کروں گا۔ بادشاہ کو کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، چنانچہ اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ وہ رات اسی چنے والے کی کٹیا میں گزارتا اور صبح اٹھ کر جنگل چلا جاتا اور دن بھر کی مشقت کے بعد لکڑیاں کاٹ کر اس چنے والے کو دے دیتا۔ اس طرح سے کئی سال بیت گئے۔ ایک دن بادشاہ حسب معمول جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر آ رہا تھا کہ راستے میں ایک بھنگی اپنا غلازت سے بھرا ڈبہ اٹھایا جا رہا تھا۔ جیسے ہی بھنگی پاس سے گزرا تو بادشاہ کی لکڑیاں بھنگی کے ڈبے کو لگیں اور ڈبہ بادشاہ کے اوپر گر گیا۔ اس پر بھنگی اور ساتھ دوسرے لوگوں نے بادشاہ کو پینٹی لگا دی اور ڈبے کی غلازت بھی بادشاہ کے اوپر انڈیل دی۔ بادشاہ مار کھا کر دوبارہ اپنے لکڑیاں اٹھا کر منزل کی جانب چل دیا۔ راستے میں اچانک اسے شاہی لباس میں ملبوس کچھ گھوڑ سوار نظر آئے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس سلطنت کا بادشاہ گزر ہے۔ جب وہ شاہی گھوڑے قریب آئے تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو وزیر اسے چھوڑ کر گیا تھا وہ بادشاہ بنا ہوا شاہی سواری پر جا رہا تھا۔ وزیر نے ایک نظر اس مفلوک الحال بادشاہ کو دیکھا اور بنا رکے اپنے محل کی جانب چلا گیا۔ محل میں پہنچ کر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ کر دربار میں پیش کیا جائے۔ سپاہیوں نے بادشاہ کو پکڑ کر دربار میں پیش کر دیا۔ وزیر جو اب بادشاہ بنا ہوا تھا نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے نہلا کر اچھا لباس پہنایا جائے۔ جب نہانے اور اچھا لباس پہننے کے بعد بادشاہ کو دربار میں پیش کیا گیا تو سابقہ وزیر اور اب کے بادشاہ نے دیکھ کر کہا کہ بس ثابت ہوا کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ اس دربار کے بادشاہ نے جو سابقہ وزیر تھا نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جس دن آپ نے ہیرے والی قیمتی انگوٹھی پانی میں پھینکی تھی اس دن میں بہت حیران ہوا، اور اس سے بھی زیادہ حیران اس بات پر ہوا کہ وہ انگوٹھی اسی برتن میں جا گری تھی۔ اس دن میں سمجھ گیا کہ بادشاہ اپنے عروج کی انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ اب زوال شروع ہوگا، چنانچہ اس لیے میں آپ کو چھوڑ کر چلا آیا، اور آج آپ زوال کی انتہا پر کھڑے ہیں، اس لیے اب عروج بھی آپ کا منتظر ہے۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کو گھوڑے اور تحائف دے کر اپنی سلطنت کی طرف روانہ کر دیا۔ دوسروں کا پردہ رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر نہ رکھو، فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھر میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام منافق لوگ ہی کر سکتے۔ بعض امیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ جس دن تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ محبت کرنا ایک ایسا اتفاق ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو زندگی سرد موری کا شکار ہو جائے، اور اگر یہ ہو جائے تو ہر چیز کو آگ لگا کر رکھ دیتی ہے۔ محبت کرنے کی کوئی درمیانی حد نہیں ہے۔ کچھ دوست نہیں، دل کا سکون ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غم۔ 3 چیزوں کو پردے میں رکھیں: کھانا، عورت اور دولت۔
ان 3 چیزوں کو چھوٹی بات نہ سمجھیں، قرض، مرض اور فرض۔ یہ 3 چیزیں زندگی میں ایک بار ہی ملتی ہیں، والدین، حسن اور جوانی۔ یہ 3 چیزیں بڑھائیں، عقل، ہمت اور محبت۔ زلزلے، سیلاب آئے، اب کون سا عذاب آئے، جاہلوں کی بستی میں اب کیسا انقلاب آئے۔ اللہ حافظ۔